میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے بعد چونکہ ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے اور بہت سے احباب آج پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا مبارک کرے اور سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چونکہ یہ ایک تربیت گاہ ہے اور یہاں پر ہر چیز کی تربیت ہے، بیان سننے کی بھی تربیت ہے۔ الحمدللہ جو ہمارے پاس مستقل جمعہ پڑھتے ہیں یا ماہانہ بیان میں آتے ہیں تو ان کو بیان سننا بھی آ جاتا ہے۔ یہ اوپر جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، یہ جو بچے شور کر رہے ہیں ان کو پیچھے لے جاؤ، ان کا شور بہت زیادہ نیچے آ رہا ہے، ان کو خاموش کراؤ یا ان کو پیچھے لے جاؤ۔ تو جو احباب ابھی تک سو رہے ہیں نا جی اپنے مزاج کے مطابق، ان سے گزارش ہے ذرا بیدار ہو جائیں، کیونکہ میں نے تو دلوں کو بیدار کرنا ہے۔ اگر آپ ظاہری طور پر ہی نہ جاگے تو دل کیسے جاگیں گے؟ یہ جنہوں نے یہاں ہاتھ رکھے ہیں یہ سب یہاں سے ہاتھ چھوڑ دیں، سیدھے ہو کر بیٹھیں، بالکل ہاتھ چھوڑ دیں، کیونکہ اس سے غفلت کی علامت ہے، نیند آئے گی پھر آپ کو۔ کیونکہ بہت سے احباب کا یہ مزاج ہے، با آپاں ستے رہیے تو مولوی جٹیا روے جی، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے پوری توجہ سے سنیں اور جو بیان کر رہا ہے اس کی طرف دیکھیں۔ کچھ باتیں سن کے سمجھ آتی ہیں، کچھ دیکھ کے سمجھ آتی ہیں، تو پوری توجہ کرو گے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں پوری توجہ کرو گے تھوڑی سی دین کی بات سمجھ آئے گی، اور اگر تھوڑی سی توجہ کرو گے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ ہمارے دل و دماغ میں جو بھرا ہوا ہے نا، وہ ایک بھوکے سے پوچھا نا جی 2 + 2 کتنا ہوتا ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ 4 روٹیاں ہوتی ہیں جی۔ حالانکہ 4 کہنا تھا لیکن جو دماغ میں بھرا ہوا تھا وہ کہہ دیا۔ تو ہمارا حال بھی یہ ہے، صبح سے شام، شام سے صبح تک دنیا بھری ہوئی ہے دماغ میں۔ اب اس میں جب دین کی بات ہم نے ڈالنی ہے تو پوری توجہ کرو گے تو کچھ آئے گی، اور اگر توجہ ہی کچھ ہوئی، کچھ سو گئے، کچھ دھیان ادھر کر لیا، کو ادھر کر لیا، تو پھر بات سمجھ نہیں آئے گی۔ جیسے ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے، اور پھر اوپر سے الزام بھی مولویوں پر ہے جی۔ بیان جی شروع ہوا، بس ٹانگ کہیں سے پکڑی، بازو کہیں سے پکڑا، اور پتہ نہیں کدھر گئے اور کدھر کہاں تک پہنچے، اور اپنا کوئی نہیں کہے گا کہ میں نے توجہ نہیں کی۔ تو اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ذرا نیند سے باہر نکلیں۔ ہم نے آپ کو سلانے کے لیے تھوڑی بلایا، دور دراز سے آپ سفر کر کے آئے، آرام چھوڑ کے آئے، اپنی مصروفیات چھوڑ کے آئے، اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، تو الرٹ ہو کر بیٹھو، جاگ کر بیٹھو، بیدار ہو کر بیٹھو۔ اور ہمارے کچھ احباب وہ ہوتے ہیں، بیان شروع ہوتا ہے وہ فوراً یوں گردن نیچے پھینک دیتے ہیں، جیسے مراقبہ کرنا ہوتا ہے۔ تو بھائی اگر مراقبہ کرنا ہے تو پھر مراقبہ کر لیتے ہیں، بیان پھر کبھی صحیح۔ تو بیان سننے کا، واز سننے کا یہ ادب ہے کہ جو گفتگو کر رہا ہے اس کی طرف دیکھیں اور ادھر ادھر بھی نہ دیکھیں، اپنی توجہ بھی ادھر رکھیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت کیا بات ہے، کیبل کے آگے، ٹی وی کے آگے ساری رات بیٹھیں تو نیند نہیں آتی، اور بیان شروع بعد میں ہوتا ہے، نیند پہلے آ جاتی ہے۔ جن کو بستروں میں نیند نہیں آتی ہمارے بیان میں سوئے پڑے ہوتے ہیں، گولیاں کھا کھا کے جو سوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کے بیان میں نیند آ جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس اللہ والے نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ کانٹوں کے اوپر نیند نہیں آتی لیکن پھولوں کی سیج پہ نیند آ ہی جایا کرتی ہے۔ یہ جو تم ٹی وی کے آگے بیٹھے ہو یہ جہنم کے کانٹے ہیں، کیبل کے آگے بیٹھے ہو، سوشل میڈیا چلا کے بیٹھے ہو، یہ سب گندگی ہے، تو وہاں پر تو تم بیدار رہو گے۔ اور فرمایا جب اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے تو یہ جنت کا رستہ ہے،
یہ پھولوں کی سیج ہے، اس لیے فرمایا یہاں پہ نیند آئی جایا کرتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے آپ کو چھٹی دے دی ہے کہ اب آپ آرام سے سو جائیں۔ تو بھئی اللہ اس کے رسول کی بات محبت سے سنیں اور جاگ کر سنیں۔ جاگ رہے ہیں؟ انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑے کرو نا جو سو رہے ہیں، دیکھو نا کہ سو رہے ہیں نا، اسی لیے تو آپ کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اس لیے تو آپ کو بیدار کر رہا ہوں، الرٹ کر رہا ہوں۔ ہاں بہت سے احباب ابھی آ کر بیٹھے، 2 منٹ نہیں ہوئے وہ بھی سو گئے ہیں جی۔ چلو بھی ہوا بھی ایک آدمی دیر سے بیٹھا ہے، کوئی چلو اس کو تھوڑی سی غنودگی آ گئی، سمجھ آتی ہے بات۔ اب ایک آ کر بیٹھا ہے، ابھی 2 منٹ بھی نہیں ہوئے، ابھی سو گئے آ کر۔ اس کا مطلب یہ ہے بیان سننے آئے ہی نہیں، تو خالی برکت ایسے نہیں ملے گی بھائی۔ اللہ اس کے رسول کی بات ذرا دل سے سنیں، سن رہے ہیں نا دل سے؟ یہ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں متقیوں کے حال کو بیان فرمایا۔ یہ جو متقین کا طبقہ ہے یہ اصل میں جنتی طبقہ ہے۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے دوست جو ہیں وہ متقی ہیں۔ اور دوسرے مقام پر قرآن پاک میں فرمایا اعدت للمتقین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو جنت تیاری متقین کے لیے کی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ مگر اتنا اونچی تو کہو، جو سو رہے ہیں ان کو بیدار کرو۔ اب جو سو رہے ہیں ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے، چھوڑ دیں، آپ ضد چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، نیند سے نکل کر اللہ اس کے رسول کی بات سن۔ میں آخر تک سب پہ نظر ہے میری، یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں نظر آ رہا، وہی نظر آ رہا ہے جو یہ سمجھتا ہے، اسی پر ہی میرا دھیان زیادہ ہے۔ تو اس لیے پوری توجہ سے سنیں۔ آپ توجہ سے نہیں سنیں گے، جتنی مرضی قیمتی بات ہو سر سے گزر جائے گی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کی بات ہمارے دل میں اتر جائے۔ دل میں تب اترے گی جب آپ پوری توجہ کریں گے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، حق تعالیٰ بڑے غیور ہیں، اس کا دین بھی غیور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ہدایت تمہیں ایسے ہی دے دیں اور تم اس کو چاہو بھی نہ، یہ نہیں ہو سکتا، پہلے اس کے لیے طالب بننا پڑے گا، طلب اندر لانا پڑے گی، فرمایا پھر تمہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے حال کو بیان فرمایا، فرمایا یہ جو متقین کا طبقہ ہے نا، یہ زندہ دل طبقہ ہے۔ یہ کیسا طبقہ ہے؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن وہ لوگ کامیاب ہیں جو قلب سلیم لے کر آئے، اور قلب سلیم تو ہے ہی زندہ دل۔ تو فرمایا یہ جو متقین کا طبقہ ہے، جن کے دلوں میں خوف خدا ہے، جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ زندہ دل طبقہ ہے۔ ہمارے عرف عام میں، معاشرے میں زندہ دل اس کو کہتے ہیں جو ہنسے اور لوگوں کو بھی ہنسائے۔ کیوں جی؟ اسی کو کہتے ہیں نا، ہنسنے کی باتیں کرے، لطیفے سنائے، مسخرہ ہو، بات بات پہ لوگوں کو ہنسائے، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بڑا زندہ دل ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ حالانکہ وہ زندہ دل نہیں، مردہ دل ہے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی نے حکمن فرمایا، جس کا مفہوم فرمایا کثرت ذکر، زیادہ ہنسنا یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو ہنسانے والا تو مردہ دل ہے، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ دل ہے۔ وہ زندہ دل تھوڑی ہے، وہ تو مردہ دل ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام تبسم فرماتے تھے، مسکراہٹ ہوتی تھی آپ کے رخ انور کے اوپر، آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ آج کچھ لوگ مسکراہٹ کو بھی معیوب سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بزرگی کی علامت ایسی سنجیدگی ہے کہ چہرے پہ کبھی مسکراہٹ ہی نہ آئے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام مزاح فرماتے تھے، ہنستے تھے، اور حضرات صحابہ کرام سے بھی مزاح فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دسترخوان پر کھجوریں کھا رہے ہیں، اور جو کھجوروں کی گٹھلیاں تھیں نا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے رکھ دیں۔ اب باقی صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ وہ کھجوروں کی گٹھلیوں کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ تو حضور پیار سے فرمانے لگے، لوگ کتنے بھوکے ہیں، دیکھو کتنی کھجوریں کھا گئے کہ گٹھلیوں کے ڈھیر لگ گئے۔ حضور بھی مسکرا پڑے، صحابہ بھی مسکرا پڑے، مگر آپ کی توجہ ہوتی تو آپ مسکراتے ہیں بھئی۔ اس جگہ پر تو مسکرانے کا بھی ثواب تھا جو آپ نے یوں ہی گزار دیا۔
تو اس لیے میں نے کہا میری تقریر جو ہے یہ پوری توجہ سے سنو گے تو سمجھ آئے گی. اگر آپ کہیں بھی توجہ ادھر ادھر ہے اور ہم بیٹھے رہیں تو پھر میرا زور آپ پر ہی لگتا رہے گا. اب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب. اب دیکھو کیا انداز اختیار کیا. یہاں کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ بھوکے ہیں جنہوں نے کھجوریں کھائیں اور گٹھلیاں بھی ساتھ ہی کھا گئے. بھی کھجوریں تو کھا رہے ہیں اور گٹھلیاں ان کی نظر نہیں آ رہی. تو یا رسول اللہ ایسے لو. حضور اس پہ مسکرائے. آپ مذاق فرماتے تھے ہیں جی, خود بھی ہنستے تھے اور صحابہ کو بھی ہنسا. تو ہمارے یہاں کچھ بیچارے وہ سمجھتے ہیں کہ بس دین میں ایسی سنجیدگی ہے کہ منہ پہ تالا لگا لو. حالانکہ ہمیں ہمارے نبی نے یہ طریقہ بتایا کہ جب سلام کرو تو مسکرا کر, سلام کا جواب دو تو مسکرا کر, کسی کا حال پوچھو تو مسکرا کر, اور آگے سے وہ بھی حال بتائے تو مسکرا کر بتائے. آپ تبسم فرماتے تھے, کلیوں کی سی مسکراہٹ آپ کے رخ انور پہ ہوتی تھی. یہ جو آج کل ہمارے ہاں کہکا چل نکلا نا, کہکا, ہا 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 ہا, وہ محفلوں میں جناب منہ کھول کھول کے لگے ہوتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا. اور میڈیکل کے لحاظ سے جہاں دل کی بیماریوں کی اور وجوہات ہیں, ایک وجہ یہ کہکا بھی ہے. آج جو نوجوانوں میں ہارٹ اٹیک کی بیماری اتنی زیادہ پھیل رہی ہے, ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں جہاں اور باتیں ہیں اور وجوہات ہیں, وہاں پر ایک وجہ یہ بھی ہے, یہ جو ہم کہکا لگا کے ہنستے ہیں اس سے دل کی بیماری پیدا ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو ہم زیادہ ہنسنے ہنسانے والے کو زندہ دل کہتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مردہ دل ہے. اب زندہ دل کون ہے؟ کس کو کہا قرآن نے زندہ دل؟ کس کو کہا اللہ رب العزت نے زندہ دل؟ فرمایا جس کے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ نور تقوی بھی ہو. خالی ایمان نہیں, نور تقوی بھی ساتھ ہو. ایمان تو الحمدللہ سب کے پاس ہے, مگر نور تقوی نہیں ہے. تقوی کا نور نہیں ہے, خوف خدا نہیں ہے. اور اللہ کا خوف اتنا مطلوب ہے, اللہ کا خوف اتنا ہونا ہر بندے میں ضروری ہے جس سے وہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے. اللہ کی نافرمانی چھوڑے تو کہا جائے گا اس کے دل میں خوف خدا ہے. اور اگر وہ خدا کی نافرمانی نہیں چھوڑتا اور اس کے دل میں کوئی دھڑکا بھی نہیں ہے, وہ ظاہری جتنا مرضی بڑا ڈرامہ کرے, اس کے دل کے اندر کوئی بھی خوف خدا نہیں ہے. بہادر شاہ ظفر نے کیا کہا تھا؟ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, ہو وہ کتنا بھی فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. جتنا مرضی تیز ترار آدمی ہو, جس کو خوف خدا نہیں ہے وہ کہتا شاعر وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ خوف خدا بہت بڑی چیز ہے. اور میرے محترم سامعین, یہ جو نور تقوی ہے یہ اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے. ایمان کی دولت ہمیں نصیب ہو گئی, اللہ اس ایمان کے اوپر ہی ہم سب کا خاتمہ کر دے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بہت سے لوگوں کو دیکھو گے جن لوگوں کے تم نے جنازے پڑھے, مسلمانوں کے قبرستانوں میں ان کو دفن کیا, لیکن فرمایا قیامت کے دن وہ یہود و نصارہ کی صفوں میں کھڑے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اس لیے کہ ہم نے نور تقوی حاصل نہیں کیا, گناہوں سے بچنے کی کبھی ہمت ہی نہیں کی, نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. تو اس لیے میرے محترم سامعین, گناہوں سے بچنا کوئی آسان نہیں ہے. اگر اتنا آسان ہوتا تو سارا زمانہ ہی ولی اللہ بن جاتا, ساری دنیا ہی نیک بن جاتی. گناہوں سے بچنا ہے, اس کے لیے ایک بڑی ہمت چاہیے, اور گناہوں کے تقاضے یہ ہر ایک کو پیدا ہوتے ہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جب انسان نیک ہو جائے تو گناہوں کا تقاضا ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بھی غلط فہمی ہے, یاد رکھنا. ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں, جی مولوی صاحب اس کی تربیت کریں, اس کا نفس ہی مار دیں. کیا بات ہے جی؟ میں نے کہا یہ تو ایسے ہی ہے, کوئی گاڑی خراب ہو اور آپ مکینک کے پاس لے جائیں اور اس کو جا کے کہیں جی اس کا انجن ہی نکال دیں, وہ کیا کہے گا پاگل ہو تم, دماغ خراب ہے تمہارا, انجن ہی نکال دو گے تو پھر اس کھوکھے کا تم نے کیا کرنا ہے؟
ہے تو یہ پہلے ہی ٹین ڈبہ اور اوپر سے اس کا انجن بھی نکال دو، تو کرنا کیا تم نے اس کا؟ تمہیں تو جا کے یہی کہنا چاہیے نا بھی اس کو ٹھیک کرو، اس کا بیک گیئر نہیں لگتا یا بیک چلتی ہے آگے والا گیئر نہیں لگتا، اس کو ٹھیک کرو، سٹارٹ نہیں ہوتی، گڑبڑ کرتی ہے، یہ کہنا چاہیے نا۔ اب تم جا کے کہو کہ نہیں جناب اس کا انجن ہی نکال دو، تو وہ کہے گا یار تم پاگل آدمی ہو۔ اب اسی طرح کوئی روحانی معالج کے پاس ہے اور آ کے کہے جی اس کا نفسی اندر سے نکال دو، تو بھائی اس کو نکال دیا پھر پیچھے رہے گا کیا؟ تو میرے محترم سامعین، کرنا کیا ہے؟ اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو لگام چڑھانی ہے۔ اگر اس کو غصہ زیادہ آتا ہے تو کیوں زیادہ آتا ہے؟ اتنا آنا چاہیے جتنی ضرورت ہے۔ یہ آپے سے باہر اگر ہوتا ہے تو یہ بیماری ہے اس کے اندر، یہ عیب ہے اس کے اندر، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے بات کتنی کرنی ہے اور کیا کرنی ہے، اور یہ آپے سے باہر ہو کے وہ کر دیتا ہے جس کو کسی نے کہا کہ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی۔ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی، ایک لمحے میں اس نے غلطی کی اور صدیاں اس کی سزا پائی، غصے میں آ کے قتل کر دیا اور پھر ساری عمر قید کے اندر گزر گئی۔ تو میرے محترم سامعین، گناہ کے تقاضے سبھی کو آتے ہیں، نیک کو بھی آتے ہیں، عام بندے کو بھی آتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ نیک ان کا مقابلہ کرتا ہے، وہ ڈٹ جاتا ہے اس کے اوپر۔ میرے مرشد فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی نے روزہ رکھا ہو، نیک ہو چاہے گناہ گار ہو، کوئی بھی ہو، بوڑھا ہو بچہ ہو، گرمی کا موسم ہے، دوپہر کو جب پیاس لگتی ہے تو پانی پینے کا تقاضا اندر پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن اس تقاضے پہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس تقاضے کو جو تم دبا کے رکھو گے اس پر علیحدہ سے اجر ملے گا، روزے کا اجر علیحدہ ملے گا۔ اور یہ جو تمہیں بھوک پیاس کا تقاضا پیدا ہوا، کسی غیر محرم کو دیکھنے کا تقاضا پیدا ہوا، اور موسیقی سننے کا تقاضا پیدا ہوا، یا کوئی اور گناہ کا تقاضا پیدا ہوا جس سے اللہ نے روکا ہے، ایسی حلال چیز کا تقاضا پیدا ہوا اور تم رک گئے، اس تقاضے کو روکا، دبایا، روزہ رکھنے کا ثواب الگ ملے گا۔ یہ جو تم نے اتنے تقاضے دبائے ہیں ان کا الگ سے ثواب ملے گا، اور روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ بھی اپنی جگہ ٹھیک رہے گا۔ تو فرمایا گناہوں کے تقاضے آئیں گے، تمہیں پیدا ہوں گے تمہارے دل کے اندر گناہوں کے تقاضے۔ کوئی اگر یہ سمجھے کہ جناب میرا نفس مر جائے اور گناہ کا تقاضا ہی نہ اندر پیدا ہو، نہیں بھائی، گناہ کا تقاضا پیدا ہوگا اور تم نے اس کا مقابلہ کرنا، اس کو دبانا ہے۔ یہ جو ہمارا نفس ہے نا، نفس یہ مزوں کا عادی ہے، مزوں کا، چسکوں کا عادی ہے، اس کو چسکا چاہیے، مزہ چاہیے، اس کو حلال و حرام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بس یہ کہتا ہے جناب شراب پی لو تو مزہ آئے گا، فلاں پی لو تو مزہ آئے گا، فلاں کام کرو تو مزہ آئے گا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو حلال کے مزے ہیں وہ اس کو دے دو، اور جو حرام کے مزے ہیں اس کا گلا گھونٹ دو، اور کبھی بھی اس تقاضے کے اوپر عمل نہ کرو۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ جو حلال کے مزے ہیں، فرض کرو یہ کہتا ہے مجھے ٹھنڈا پانی پلاؤ، گرمی کا موسم ہے، پلاؤ، پیو بھائی، ہے بعض صوفیوں کو ہیضہ ہو جاتا ہے نا جی ٹھنڈا پانی نہیں پینا ہے، ٹھنڈا پانی پیو، اندر سے چاہ کے الحمدللہ نکلے، اللہ کی نعمت کھا کر اندر سے شکر ادا ہو۔ تو فرمایا اگر ٹھنڈے پانی کا تقاضا ہے، حلال نعمت ہے، پیو، دودھ کا تقاضا ہے، پیو، کوئی جوس شربت کا تقاضا اگر ہمت ہے، جیب اجازت دیتی ہے، پیو، مزہ لو۔ لیکن فرمایا اگر یہ شراب کا تقاضا اندر سے پیدا کرے تو پھر بولو بھی بولو، بولو بولو، یہ پیچھے والے بھی بولو، پھر اس تقاضے پہ عمل نہیں کرنا، پھر دبانا ہے اس کو، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کروں گا۔ تو فرمایا کہ تقاضے آئیں گے اندر سے، حرام کے تقاضے پیدا ہوں گے، لیکن تم نے اس کو دبانا ہے، نہیں عمل کرنا اس کے اوپر، اس نفس کو لگام چڑھانی ہے۔ اور جب تک اس کو شتر بے مہار رکھا ہے، یاد رکھو، ایک اللہ والے فرماتے ہیں انسان تو نفس کی جائز ناجائز خواہشیں پورا کرنے پہ لگا ہوا ہے، تو اس کو پالنے پہ لگا ہوا ہے، اور تیرا نفس جو ہے یہ تجھے جہنم کی طرف گھسیٹنے میں لگا ہوا ہے۔ اگر تو اس کا گلا نہیں گھونٹے گا، اگر تو اس کو لگام نہیں چڑھائے گا، تو یہ تیرے اندر کا دشمن ہے، باہر کا دشمن شیطان ہے۔ فرمایا یہ دونوں مل جائیں گے اور تجھے دونوں گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، یہاں آنے کا مقصد ہی یہ ہے، ہم اپنے اندر ہمت مرداں پیدا کریں،
اپنے اندر یہ جرت پیدا کریں، اس کے حرام تقاضوں کو کبھی بھی پورا نہ کریں، کبھی بھی اس پہ عمل نہ کریں۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، قرآن پاک میں بتا دیا یہ جو تمہارا نفس ہے یہ برائی پر ہی ابھارتا ہے، کوئی نہ کوئی بری چیز ہی تمہیں بتائے گا، الا ما رحم، جس پہ میرا رب رحم کر دے بس وہی اس کے تقاضوں سے بچ سکتا ہے، وہی اس کی شرارتوں سے بچ سکتا ہے۔ اور میرے مرشد فرمایا کرتے تھے گناہ پر طبیعت خود بخود چلے گی اور نیکی پر طبیعت کو لانا پڑے گا۔ گناہ پر طبیعت خود بخود چلے گی، خود بخود چلے گی، اور نیکی پر طبیعت کو لانا پڑتا ہے۔ جہالت فطرتی ہے انسان کی، اور تعلیم پر اس کو لانا پڑے گا۔ دنیا میں اسکول، کالج، یونیورسٹی، دینی تعلیم کے لیے مدارس، بڑے بڑے ادارے، کتنا کچھ ہے، یعنی تعلیم کے لیے کتنے ادارے ہیں، دین کی تعلیم، دنیا کی تعلیم، کتنے ادارے ہیں۔ اچھا آپ مجھے بتائیں پڑھے لکھے زیادہ ہیں یا جاہل زیادہ ہیں؟ یہ پیچھے والے بھی بولیں، ان پڑھ زیادہ ہے نا؟ ہیں؟ حالانکہ جہالت کا کوئی اسکول ہے دنیا میں؟ کوئی ایک بولو بھائی۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان پیدائشی جاہل ہے، جہالت پر تو وہ خود ہی ہے پہلے ہی، تو اس کو تعلیم پر تو لانا پڑے گا۔ اور اسی طرح برائی ہماری فطرت کے اندر شامل ہے، اور نیکی پر طبیعت کو لانا پڑے گا، نیکی کا چسکا لگانا پڑے گا۔ فرمایا جب نیکی کا چسکا لگ جائے گا نا پھر یہ برائی کے چسکے کو کبھی قبول بھی نہیں کرے گا۔ ابھی تک ہم نے نیکی کا چونکہ چسکا ہی نہیں لگایا، ہم تو موج میلے کے آدمی ہیں، جو جی میں آ گیا سو کر لیا، 2 نیکیاں کر لیں، 4 گناہ کر لیے، 2 نفل پڑھ لیے تو شیطان میں دل میں ڈال دیا اتنی تو یہ باتیں کی ہیں، اتنی تو نیکیاں کی ہیں، چلو کو 2-4 گناہ بھی کر لیے تو پھر کیا ہوا؟ اور اس نے اس رستے سے آ کے ہمیں گمراہ کر دیا، اس رستے سے آ کے پھر اسی پٹری پہ چڑھا دیا، گناہوں والی لائن کے اوپر چڑھا دیا۔ تو میرے محترم سامعین، جب انسان کو نیکی کا چسکا لگ جاتا ہے، عبادات کا چسکا لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا چسکا لگ جاتا ہے، پھر وہ خدا کی نافرمانی کا کبھی سوچتا بھی نہیں ہے۔ تو ان تقاضوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی زندگی میں بہت سے مقام دیتے ہیں، بہت سے موقع دیتے ہیں توبہ کے، بہت سے موقع دیتے ہیں نفس و شیطان کے جال سے نکلنے کے، اور اگر اس کے اندر ایک ذرہ برابر بھی ہمت اور کوشش ہے تو حق تعالیٰ پھر اس کے جال سے نکال کے اس کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نفقات، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی فضائیں چلاتے رہتے ہیں اور لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ توبہ کر لیں، بڑی ڈھیل دیتے ہیں، لوگوں کو موقع دیتے ہیں۔ کوئی بات کہیں سے سنی دل کو لگ گئی، کوئی بیان سنا دل کو لگ گیا، کوئی کسی کا زخمی ہونا دیکھا، مرنا دیکھا، تکلیف دیکھی، دل کو چوٹ لگ گئی، یار توبہ کر لیں، احساس دل میں پیدا ہو گیا۔ فرمایا یہی چیز ہے، اللہ اس کو موقع دے رہے ہیں۔ اب اگر اس کا رابطہ کسی اللہ والے سے ہوا، کو روحانی سوچ جڑ گیا تو پھر وہ پٹری پہ چڑھ جائے گا۔ اور اگر اس نے 2-4 دن تو عبادت کی، کسی کو دیکھ کر شیطان کے پھر ہتھے چڑھے گا، اور شیطان کہے گا چھوڑو جی چھوڑو، بڑی لمبی عمر پڑی ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی پتہ نہیں کیا ہے، پھر بوڑھا ہوگا، پھر لاچار و بیمار ہوگا، پھر اکٹھی توبہ کر لینا۔ شیطان پھر اس کو وہیں پہ لے آئے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو یہ بات بھی آج آپ کو بتا دوں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو ولی اللہ نہیں بن سکتا اس لیے کہ میں تو بڑا پاپی ہوں۔ یہ بھی ایک شیطان نے دلوں میں بات بٹھا دی ہے کہ تو ولی اللہ نہیں بن سکتا، جبکہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ سارے ہی ولی اللہ بن سکتے ہیں۔ یہ کوئی نبوت کا دروازہ تھوڑی ہے جو بند ہو گیا، یہ کوئی صحابیت کا دروازہ تھوڑی ہے جو بند ہو گیا، ارے ولایت کا دروازہ تو قیامت تک کھلا ہے اور سبھی خدا کے ولی بن سکتے ہیں۔ سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ